बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ौक अहमद और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। पाक फौज में मामूल के तकर्रुरो तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को कोर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं, आगाह करेंगे फैसल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रज़ा, आगाह कीजिएगा, पाक फौज में मामूल के तकर्रुर और तबादलों के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक पाक फौज में जो मामूल के तकर्रुर तबादले हुए हैं उसमें DG ISI जो इस वक्त खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो कि एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर जो है वो फायज थे, उनको कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात किया गया है। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो कि इस वक्त जो है वो कोर कमांडर गुजरांवाला हैं, उनको पाक फौज का क्वार्टर मास्टर जनरल जो है वो तैनात कर दिया गया है। ठीक है फैसल रज़ा, ये बताइएगा कब तक ये अपने ओहदों का चार्ज संभाल लेंगे? जो नई तैनातियाँ की गई हैं वो कब तक चार्ज संभाली जाएंगी? जी बिल्कुल, फैसल रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे, अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। पाक फ़ौज में मामूल के तकर्रुर और तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। पाक फ़ौज में मामूल के तकर्रुर और तबादले सामने आए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। अल-हिरा एजुकेशनल सेंटर के ज़ेर एहतमाम जामे मस्जिद सुल्तान बाहू में इस्तकबाल रबीउल अव्वल की एक नूरानी महफिल का इनाकाद ईस्ट लंदन में किया गया, जिसकी सदारत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने की। लंदन भर से आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद इस महफिल में शरीक हुई। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। रबीउल अव्वल के बाबरकत और मुकद्दस महीने की आमद के साथ ही बरतानिया में महाफल का इनेकाद शुरू हो गया। इस सिलसिले में ईस्ट लंदन में अल-हिरा एजुकेशन सेंटर के ज़ेर एहतमाम जामे मस्जिद सुल्तान बाहू में इस्तकबाल रबीउल अव्वल के हवाले से एक महफिल का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर सुल्तान फयाजुल हसन कादरी ने की। शोला बयान मुकर्रर सनाउल्लाह सेठी ने खूबसूरत अल्फाज में रबीउल अव्वल की फ्यूज़ो बरकात के मुतल्लिक बयान किया। उन्हीं के मानने वालों ने मुझको राज बतलाया, महकती है वही महफिल कि जिसमें सरकार होते हैं। नातख्वां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत अंदाज में दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए। मुकर्ररीन का कहना था कि दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के सिलसिले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करके ही मुमकिन है। आपके उसवा हसना पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हासिल की जा सकती हैं। We had a Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, a welcoming Miladun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam program. Everyone was looking forward to this program due to Corona and the pandemic. We were separated, we weren't meeting each other, but today, Alhamdulillah, we all got to meet each other. Peer Fayazul Hassan Sarwari Sahib is here, media are here, Alhamdulillah. इस्तकबाल रबीउल अव्वल के ज़रिए से हम अपनी यूथ को और कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के पैगंबर हैं।
आपने इंसानियत को हिदायत का दर्स दिया, अमन का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया है। Mashallah, it's been a very beautiful event. Mashallah, as you can see, many scholars, many dignitaries, many councillors attended this beautiful gathering in order to rejoice upon the birth of the greatest of mankind, Janaab Muhammad Mustafa, Ahmad Mujtaba, sallallahu alaihi wa barik wa sallam wa sallam alayhi. And I pray Allah subhanahu wa ta'ala gives the opportunity to carry on doing so for the rest of our lives. And the time to come. آج آمد مصطفیٰ کی پہلی بہار آئی ہے ہمارے ایسٹ لندن میں. یہاں پہ ہم نے اہتمام کیا ایک پہلی استقبال کا، اور ماشاءاللہ سے یہ روح پرور اجتماع تھا، اور اس اجتماع میں آ کر حاضر ہو کر بہت دل کو سکون ملا. پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے شفا ہوتی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ گھروں میں اور مساجد میں بھی ربیع الاول کی محافل کا اہتمام کریں. آج کی محفل کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں آفٹر لانگ ٹائم جو ریسیشن چل رہا تھا بیماری اور وبا کی وجہ سے، لوگوں میں اعتماد بحال کیا جائے اور لوگوں کو یہ جذبہ دیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے اور اللہ کا نام لینے کی برکت سے اس وبا کا خاتمہ ممکن ہے، اور لوگ اسی طرح جوش و خروش سے محافل میلاد قائم کریں، گھروں میں بھی منعقد کریں، مساجد میں بھی منعقد کریں. انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے، چونکہ حضور کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں شفا ہوتی ہے. خطیب جامع مسجد سلطان باہو قاری طارق محمود نے کہا کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی ہی وجہ سے ہر طرف نور ہی نور ہے. الحمدللہ آج الحرا میں عظیم الشان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا استقبالیہ پروگرام ربیع النور شریف آغاز ہونے والا ہے. تو الحرا سے آج ہم نے آغاز کیا ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. علامہ حضرت اعجاز احمد نروی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے. اس میں لوگوں کو محبتیں بانٹنی چاہیے اور نفرتیں مٹا دینی چاہیے. استقبال ربیع الاول شریف کی اس بہترین محفل جو الحرا سینٹر میں منعقد ہوئی ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے، تو تمام مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کی سیرت اپنا کر حضور کے پیغام کو عام کرنا چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے اور دنیا سے نفرتیں مٹانی چاہیے. محفل کے اختتام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے. پوری دنیا میں اتحاد المسلمین کے حوالے سے خصوصی دعا فرمائی گئی. مانچسٹر کے مقامی ریسٹورنٹس میں نئی تنظیم ارائیں فاؤنڈیشن UK کی بنیاد رکھ دی گئی. تقریب میں ممبران نے متفقہ طور پر برطانیہ بھر سے آئے بزنس کمیونٹی کے افراد کو ذمہ داریاں اور عہدے سونپے. تقریب کا احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں. برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں برطانیہ میں آباد ارائیں برادری نے پاکستان اور برطانیہ میں روابط کو مضبوط کرنے کے لیے نئی تنظیم ارائیاں فاؤنڈیشن UK کی بنیاد رکھ دی. تقریب میں متفقہ طور پر برطانیہ بھر سے آئے ممبران نے تنظیم کا سرپرست برمنگھم سے میاں علی حسین، اسکاٹ لینڈ سے چیئرمین شاہد فاروق، وولور ہیمپٹن سے سینئر وائس چیئرمین چودھری عبدالغفار، روچڈیل سے وائس چیئرمین محمود الحسن، ہڈرز فیلڈ جنرل سیکرٹری میاں اختر وحید، ہڈرز فیلڈ سے ہی اسسٹنٹ سیکرٹری حاجی سردار محمد، فینانس سیکرٹری محمد امجد، ایگزیکٹو ممبرز میں محمد شاہد، طارق رازی، ارشد محمود، حسین مجید، چودھری پرویز کو نامزد کیا گیا. میٹنگ میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے ممبران نے شرکت کی. عہدیداران کا کہنا تھا کہ ارائیں فاؤنڈیشن UK برطانیہ میں ارائیوں کی فلاح و بہبود سمیت دیگر لوکل برادریوں اور کمیونٹیز کے ساتھ مل کر برطانیہ اور پاکستان میں فلاحی پروجیکٹس کے لیے کام کریں گے اور کمیونٹیز کے درمیان فاصلوں کو کم کریں گے. میں اپنے UK کے سارے ارائیں برادری کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے ارائیں برادری کا سرپرست اعلیٰ مقرر کیا ہے. تو میں انشاءاللہ اپنے پورے ایفرٹ، پوری کوششوں کے ساتھ اپنی ارائیں برادری کا اور اس کے علاوہ دوسرے بھی جتنے بھی UK کے اور بہن بھائیاں سب کی خدمت کے لیے انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا. آج مجھے UK ارائیں فاؤنڈیشن کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا ہے اور انجمن ارائیاں کی تشکیل نو ہوئی ہے اور اب نئی قیادت نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ سامنے آئی ہے تاکہ UK میں برادری کے رشتوں کے بارے میں اور غیر برادری کے رشتہ داروں میں ان کی معاونت کر سکے. سبھی بھائیوں نے سینئر وائس چیئرمین نامزد کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ ہم سربی برادری کو دوبارہ اکٹھا کریں. جیسے کہ پہلے یہ تقسیم ہو گئی تھی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اپنے اختلافات کی وجہ سے، تو آج ہم نے دوبارہ عہد کیا ہے کہ ہم
सभी बहन भाइयों को जितने भी यूके में रहते हैं सभी को इकट्ठा करें। राइम फाउंडेशन यूके का जो तंजीम साजी का आगाज़ किया है, इसका मकसद यही है कि हम अपनी आराइयों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले सकें और इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हुए हमारे जो भी कम्युनिटी के मसाइल हैं या हमारे लोगों के मसाइल हैं हम उनको हल कर सकें, और ताकि लोग इस चीज़ को देखते हुए हमारे साथ चलें। मेरा नाम अख्तर वहीद है। मुझे आज भाइयों ने राई फाउंडेशन यूके के लिए जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। हमारी तंजीम का काम राई बरादरी के लिए पाकिस्तान में और यूके में काम करना और एक प्लेटफार्म पे राई बरादरी को इकट्ठे करना है, जिसमें हमने बहुत से प्लान तैयार किए हैं राई बरादरी के लिए, बच्चों के रिश्ते के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। मीटिंग में ताहिर चौधरी, मोहम्मद परवेज़, खालिद परवेज़, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद आसिम, हाफिज़ अब्दुल मालिक, तारिक राजी, मियाँ यासीन, लियाकत अली, मियाँ अहमद, मोहम्मद इरशाद समेत दीगर ने शिरकत की। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ग्रेटर मैनचेस्टर। ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर में कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम नॉर्थ वेस्ट बरतानिया की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के MPs और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब का मज़ीद अहवाल राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर मैनचेस्टर में कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम नॉर्थ वेस्ट बरतानिया की लॉन्चिंग तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। तकरीब से खिताब में कंजर्वेटिव पार्टी के डिप्टी चेयरमैन जस्टिन टाइम लिंसन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेम्स डेली, चेयरमैन कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, चेयरमैन CMF नॉर्थ वेस्ट समीना खान, चेयरमैन CMF UK हाशिम भट्टी, डॉक्टर सजाद करीम, लॉर्ड अल्ताफ शेख और दूसरे मुकर्ररीन ने कंजर्वेटिव मुस्लिम फोरम के अगराज़ो मकासद पर रोशनी डाली। तकरीब के मेहमान खुसूसी सजादा नशीन हजरत सुल्तान बाहू पीर सैयद फ़याज़ुल हसन शाह का कहना था कि इस्लाम हमें दूसरे मज़ाहिब के साथ मिलजुल कर रहने का दर्स देता है। Islam is the religion of peace. But just by saying it is not possible. Today I'm here to just say the process is there. मीडिया से बात करते हुए शुरका तकरीब का कहना था कि आज की ये कॉन्फ्रेंस नहायत मुफीद रही और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद लोगों के मसाइल को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाना है। As the Deputy Chairman of the Conservative Party, making sure that each and every one of our new members understands we're there to stand shoulder to shoulder to support you in helping us promote the party and seeing that next generation of representatives. And I've been inspired by the people I've met tonight, the energy, the enthusiasm, the determination, the shared values, and I want to see each and every one of you playing a part in helping us deliver future Conservative governments. हमारे काफ़ी नए मेंबर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के और ये ब्रांच हमने सेटअप की थी और मैंने नहीं की थी, वो हमारे जो लोकल पीपल हैं उन्होंने की थी। Important point is we need more people to join the Conservative Party, and I believe that the Conservative values are similar to our own values. In Manchester Northwest, we're launching a new branch to encourage more British Muslim voters to get enrolled in the political space, and it's incredibly important that more of our youngsters come through, and this branch is the first step in ensuring that message. बहुत खुशाइंद बात है कि आज कंजर्वेटिव ने मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे खोले हैं और एक ये नीश जो इनिशिएटिव है लॉर्ड जो है वो स्पेशली लॉर्ड शेख यहाँ आए हैं और समीना खान ने जो मुस्लिम फोरम का आज यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, तो ये ख़वातीन के पास जाना, इस्लामोफोबिया को एड्रेस करना।
سعودی عرب سے اظہار محبت اور یکجہتی کے طور پر سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے پاک میڈیا جرنلسٹ فورم اور پاکستان کونسلیٹ جدہ کے مابین کھیلے جانے والے آزادی کپ فائنل میں پاکستان کونسلیٹ نے پاک میڈیا کو 7 وکٹوں سے ہرا کر فائنل میں کامیابی حاصل کر لی۔ عادل ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ پاک میڈیا ٹیم آپ کی بھی بہترین کارکردگی تھی، ماشاءاللہ بہت محنت کی آپ لوگوں نے۔ فائنل میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاک میڈیا ٹیم نے مقررہ اوورز میں 92 رنز کا ہدف دیا، جس کے جواب میں کونسلیٹ کی ٹیم نے مقررہ ہدف 3 وکٹوں پر پورا کر کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ میچ میں محمد رمیز نے 48 رنز بنا کر بہترین کھلاڑی، حافظ عرفان 3 وکٹیں لے کر بہترین باؤلر اور فہد رفیق نے اوپننگ ناٹ آؤٹ کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ کونسلیٹ کی جانب سے کونسلر جنرل پاکستان خالد مجید سمیت دیگر افسران ٹیم کا حصہ بنے، جبکہ پاک میڈیا کی ٹیم میں فورم کے ذمہ داران شامل تھے۔ مہمان خصوصی جنرل خالد مجید نے دونوں ٹیموں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ٹورنامنٹ کو سعودی بھائیوں کے نام کیا اور امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں کرکٹ کو فروغ ملے اور سعودی کرکٹ ٹیم میں پاکستانی کمیونٹی کے نوجوانوں کو بھی اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع میسر ہوں۔ میچ میں سمیرہ عزیز، ملک شہزاد، بشیر خان سواتی، راجہ بشیر، تنویر خان، محمد ناصر اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ تقریب کے اختتام پر چیئرمین پاک میڈیا جہانگیر خان نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عادل ریاض، جدہ، سعودی عرب۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ان اقامہ ہولڈرز جہاں سے براہ راست مسافروں کے آنے پر پابندی ہے، نرمی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان سمیت پابندی والے ممالک میں گئے ہوئے اقامہ ہولڈرز کو براہ راست سعودی عرب آنے کی مشروط اجازت دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق پاکستان سمیت دیگر سفری پابندیوں کے حامل ممالک میں موجود مملکت کے اقامہ ہولڈرز وہ غیر ملکی جن کا تعلق شعبہ تدریس سے ہے یا ٹیکنیکل کالجز اور اداروں کے ملازمین ہیں جن میں اسکولوں، کالجز اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ، فنی تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے کارکن اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ سعودی عرب کی جامعات میں اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلباء براہ راست سعودی عرب پہنچ سکتے ہیں، تاہم انہیں قرنطینہ ہونے کے علاوہ ویکسین بھی لگوانا ہوگی۔ دبئی ڈپلومیٹ بزنس کلب کے صدر اور پاکستان کے سابق سفیر جاوید ملک کے زیر اہتمام دبئی ایکسپو کی مناسبت سے ایک پروقار انٹرنیشنل بزنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں اماراتی وفاقی وزیر، شاہی خاندان کے اراکین سمیت 40 ممالک کے تاجروں اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ دبئی ڈپلومیٹ بزنس کلب کے صدر اور پاکستان کے سابق سفیر جاوید ملک کی جانب سے دبئی ایکسپو کی مناسبت سے انٹرنیشنل بزنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اماراتی شاہی خاندان کے اراکین اور پاکستان سمیت 40 ممالک کے تاجروں اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی متحدہ عرب امارات کے وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر تھانی الجودی اور دبئی انویسٹمنٹ اتھارٹی کے صدر فہدال گرگاوی تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپلومیٹ بزنس کلب دبئی کے صدر جاوید ملک کا کہنا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس خطے میں عالمی ایکسپو کا انعقاد ہو رہا ہے۔ دبئی ایکسپو تاجروں اور سرمایہ کاروں کو عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرے گی۔ May I also express my deepest appreciation to all the members of the diplomatic corps, the consul generals and ambassadors who have joined us this evening. And of course we have businessmen and women from almost 40 countries. Thank you everyone for joining us this evening. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جاوید ملک نے دبئی ایکسپو میں پاکستان کی شرکت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ دبئی ایکسپو میں شرکت سے پاکستان میں پائی جانے والی سرمایہ کاری کے مواقع کو بہتر انداز میں متعارف کروانے اور پاکستان کی مختلف ممالک سے تجارت میں فروغ کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امارات کی ترقی میں پاکستان بزنس کمیونٹی کا ایک کلیدی کردار ہے اور ہم پاکستان چیمبر آف کامرس اور اہم تاجر رہنماؤں کے اشتراک سے دبئی ایکسپو کے دوران پاکستان بزنس اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کریں گے۔ مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ کے نئے بورڈ ممبرز کا چناؤ۔ منتخب ممبران نے مسلم کمیونٹی کو درپیش مسائل حکام بالا تک پہنچانے اور حل کروانے کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب میں اسکاٹ لینڈ بھر سے مذہبی اور فلاحی تنظیموں کے وفود نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کیسر حبیب کی اس رپورٹ میں۔ گلاسگو میں مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ کی سالانہ جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے رجسٹرڈ ممبران اور دیگر با اثر افراد نے شرکت کی۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور تنظیم کی تقریباً 2 سال سے زائد خدمات اور کارکردگی رپورٹس پیش کی گئیں۔
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. مسلم کونسل آف اسکاٹ لینڈ کے آئندہ 2 سال کے لیے بورڈ ممبرز کے چناؤ کے لیے ڈاکٹر جاوید گل، لیاقت علی اور کونسلر سریا صدیق نے بطور پروفیسر اپنی خدمات پیش کی. 14 امیدواران کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں سے 8 کامیاب امیدواران کو آئندہ بورڈ تشکیل کے لیے چنا جانا تھا. ووٹنگ کا سلسلہ بڑے احسن انداز میں پایا تکمیل تک پہنچا. اجلاس کے آخر میں الیکشن کے نتائج کا حتمی اعلان کیا گیا، جس کے مطابق ڈاکٹر محمد رفیق حبیب، ڈاکٹر محمد ادریس، ڈاکٹر علی سلامتی، محمد اشرف شیخ، نعیم احمد، کیسر حبیب، فریحہ تھامس اور نسیم آزاد منتخب ہوئے. محمد اشرف، ڈاکٹر علی سلامتی، کیسر حبیب and نعیم احمد. اس انتخاب کا ایک خاص پہلو یہ بھی تھا کہ ڈنڈی اور ایڈنبرا سے بھی بورڈ ممبرز منتخب ہوئے. سابق بورڈ ریٹرننگ آفیسرز اور دیگر معززین سے نئے منتخب امیدواران کو مبارکباد پیش کی اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے اسکاٹش مسلم کی زیادہ سے زیادہ اور مؤثر انداز میں خدمات جاری رکھنے کی تلقین کی. سعودی عرب میں انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی آل الشیخ نے کہا ہے کہ ریاض سیزن 2 کا افتتاح 20 اکتوبر کو ہوگا. سعودی دارالحکومت ریاض میں آل الشیخ نے کہا ہے کہ سیزن میں 2500 سے زائد پروگرام ہوں گے. ریاض سیزن 2 میں 75 ملین سے زیادہ شائقین کی شرکت متوقع ہے. 4400 لائسنس جاری ہوں گے. 1 لاکھ افراد کو روزگار ملے گا اور اتنی ہی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار کی تربیت دی جائے گی. ریاض سیزن 2 کے 14 مقامات میں سے 4 ایسے ہوں گے جہاں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی مفت آ جا سکیں گے. ریاض سیزن 2 کا مقصد ملکی اور بین الاقوامی 7500 رنگا رنگ پروگرام پیش کرنا ہے. انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ نے کہا کہ ریاض سیزن 2 کے تمام پروگراموں میں وزارت صحت کے ساتھ مکمل یکجہتی ہوگی اور اس کے مقرر کردہ تمام ضوابط پر عمل ہوگا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.